بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسہ جامعہ کنز العلوم متصل جامع مسجد بلال سیکٹر 5E نارتھ کراچی کے اندر شعبہ درس نظامی، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ کی تمام کلاسز موجود ہیں، اور اس سے پہلے درس نظامی کے تمام اسباق باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں۔ آج جو ہم نے ایک نیا سبق شروع کیا ہے اور ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے متعلق میں پہلے تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی اسباق کے آخر کے اندر روزانہ آدھا گھنٹہ یہ ترکیب کا سلسلہ ہوگا۔ آپ احباب کے علم میں ہے، جتنے بچے بھی صرف نحو پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھنے والے بچے بعد کے اندر ترکیب کرتے ہیں۔ اکثر مدارس کے اندر ترکیب کی جو کتاب ہے وہ شرح میں تعامل پڑھائی جاتی ہے، اور چونکہ اگر ابتدا کے اندر طلباء کو چھوٹے چھوٹے جملوں کی ترکیب کی پریکٹس نہ کرائی جائے تو بعد کے اندر بڑی کتاب کے اندر پہنچ کر ترکیب کا کرنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ آج سے ہم نے جو کام شروع کرنا ہے، ہمارے اس کلاس کے اندر چھوٹی کلاسیں بھی شامل ہیں اور بڑی کلاسیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ہم نے شروع یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر خاص طور پر نحمیر کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ابتدا کے اندر، ان کو ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ روزانہ زیادہ نہیں، 5 سے 10 جملے عربی کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کرتے رہیں گے، تو اگر 5 جملے بھی ہم کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہمارے پاس ایک ترکیب کا ذخیرہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا۔ اب اکثر کے اندر یہ ہوتا ہے، طلباء مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، مختلف طبائع ہوتی ہیں، مختلف ذہانت ہوتی ہے، کافی بڑی کتابوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکا شرح جامع پڑھ رہا ہے، نور الانوار پڑھ رہا ہے، مشکوٰۃ شریف پڑھ رہا ہے، لیکن اگر حقیقت کے اندر اس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا جائے تو اس کو اس کی ترکیب کرنا نہیں آتی۔ کتابیں بڑی بڑی پڑھ رہے ہیں، ہدایت شریف پڑھ رہے ہیں، اولین پڑھ رہے ہیں، آخرین پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بڑی کتابوں کے ساتھ ساتھ بڑی کتابوں کی ترکیب تو بہت دور کی بات ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے جملے اگر ان کو دے دیے جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کا بول دیا جائے تو اس کی ترکیب بھی نہیں کر پاتے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، جو ابتدا کے اندر صرف نحو پڑھنے والے بچے ہیں، اگر وہ ترکیب کی اور ان ترکیب کے جملوں کی بھی ساتھ ساتھ پریکٹس رکھیں تو یہ بچے جب بڑی کتابوں میں پہنچیں، شرح میں تعامل تو ایک عام کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث کی ترکیب کرنا ان کو آتی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت مبارکہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ جو وہ آنا چاہیے، حدیث مبارکہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہمارے پاس آنا چاہیے، اور اس ترجمے کے ساتھ ساتھ ترکیب بھی آنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدا کے اندر طلباء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اس چیز کو ایک عام سمجھتے ہیں، تو یہ سب کی بات تو نہیں ہے، اکثر طلباء ایسے ہوتے ہیں، پھر وہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑی کتابیں کوئی آخری سال میں ہوتا ہے، کوئی آخری سے 1 سال پہلے کا ہوتا ہے، تو ترکیب کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ ترکیب نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے آج ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے الحمدللہ، اس کو ابتدا کے اندر تمام طلباء 5 جملے، 10 جملے میں باقاعدہ طور پر وہ روزانہ دے دیا کروں گا۔ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور کل آ کر آپ نے ان کو سنانا بھی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر انہی جملوں میں سے ٹیسٹ بھی ہوگا، اور اس کے اندر میں کچھ سوالات بھی آپ کو بنا کے دوں گا اور اس کے اندر کچھ جوابات بھی بنا کے دوں گا، تو اس کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے اور باقاعدہ طور پر
اس کے لیے ترکیب کے لیے ایک الگ سے آپ نے رجسٹر بنا لینا ہے، جیسے ہر کتاب کے لیے الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی کوئی اٹھا لیا، کبھی کوئی اٹھا لیا، تو کبھی کوئی اٹھا لیا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی جملے کہیں ہوں گے، کوئی جملے کہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آج تو رفع عمل آپ نے اٹھایا کوئی بھی ہے تو یا رفع عمل پہ کوئی بھی اٹھا لیتے ہیں، تو باقاعدہ اس پر فیئر کرنے کے لیے ایک الگ سے خوبصورت رجسٹر ہو اور اس کے اوپر حاشیہ لگایا ہوا ہو، اور ایک جملہ جو ترکیب کا دیا ہے اس کے اوپر ہم نے 5 جملے بنائے ہیں، ان کو باقاعدہ لکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ چیک کریں تاکہ اس کے اندر جو غلطی وغیرہ ہوگی وہ بھی صحیح ہوتی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے نحمیر کے چھوٹے چھوٹے جملوں سے جب ہم آگے پڑھیں گے تو جب ہم شرح میں تعامل میں پہنچ جائیں گے یا پھر بڑی کتابوں میں پہنچ جائیں گے تو اس کے اندر ترکیب کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہی ہے چھوٹے چھوٹے جملے کرنے کی وجہ سے جب بڑی ترکیب کے اندر پہنچتے ہیں، بڑی کتابوں میں پہنچتے ہیں، تو وہ بچوں کو وہ الفاظ بولنا نہیں آتے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن ان الفاظ کا بولنا ذرا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہماری زبان چلتی ہے، وہ ہم اس کو رٹ بھی لیتے ہیں اور سمجھ کر رٹ لیتے ہیں، تو پھر بڑی کتابوں کے اندر بھی چلنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم ایک جملہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نحمیر کے اندر ابتدا کے اندر جب جملہ کی تعریف کرائی جاتی ہے تو جملہ کی تعریف کے بعد جملے کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو پھر جملہ خبریہ کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو نحمیر کے اندر بھی ہے، اس طرح کے ہم نے اور جملے بنانے ہیں۔ ایک جملہ ہے ضربا زیدن۔ ضربا زیدن کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ مارا زید نے یا زید نے مارا، ایک بات ہے، مارا زید نے۔ اچھا اب یہ ہے ضربا زیدن خالدن، اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ مارا زید نے خالد کو، مارا زید نے خالد کو۔ اچھا یہ بات دیکھیں، اگر اسی خالد کو لکھنے میں زید سے پہلے لکھ دیں، عبارت یہ لکھتے ہیں ضربا خالدن زیدن، ضربا خالدن زیدن۔ اب اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ترجمہ یہی ہوگا مارا زید نے خالد کو۔ اب معنی یہ ہے خالد کو لکھنے میں زید سے پہلے لکھ دیا جائے یا اس کو بعد میں لکھ دیا جائے۔ جب اس کے اوپر یہ اعراب بتا رہا ہے، یہ حالت نسبی ہے اور نصب جو ہے مفعول یہ علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ اب وہ لکھنے میں چاہے فاعل کو پہلے رکھ دیا جائے یا بعد میں رکھ دیا جائے۔ تو اب یہ بتائیں آپ نے دونوں صورتوں میں ترجمہ یہ کیا، مارا زید نے خالد کو، ضربا زید خالدن یہ پڑھیں تب بھی، یا ضربا خالدن زیدن پڑھیں تب بھی، دونوں صورتوں میں ترجمہ کیا ہوگا؟ مارا زید نے خالد کو۔ اچھا ہم ایسا ترجمہ تو نہیں کر رہے نا، ان میں سے ہم کسی کو آگے پیچھے کر دیں تو دونوں جگہ پہ اعراب یہی رہے، اعراب یہی رہے، ضربا زیدن خالدن یا ضربا خالدن زیدن، اعراب وہی ہے، یعنی کہ ایک اس میں فاعل ہے زید اور خالدن جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو جب خالد مفعول ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو دونوں صورتوں میں ترجمہ تو فاعل والا ہی کرنا پڑے گا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اب یہ بتائیں ہم اعراب یہی رکھتے ہیں، زید فاعل رہے گا، لکھنے میں ہم خالد کو پہلے لکھ رہے ہیں، ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ مارا زید نے خالد کو، ترجمہ کیا کریں گے؟ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے ضربا یہ فعل ہے، مارنے والا وہ فاعل ہے، اور جس پر یہ فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے وہ مفعول ہے۔ تو اگر اعراب ہمیں اعراب کو دیکھیں گے، اب اعراب جو ہے وہ فاعلیت والا ہے، لکھنے میں وہ پہلے آ جائے، لکھنے میں بعد میں آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کر میں آپ ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، ضربت زیدن، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں نے مارا زید کو، اس میں فعل کون ہوگا؟ ضربتو، پورا فعل ہے ضربتو، اور اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تو ضمیر بارد جو ہے اس کی فاعل ہے۔ اب یہ ضربتو زیدن ہو، معنی یہ میں نے مارا زید کو، چاہے زیدن کو پہلے بھی لکھ دو، زیدن ضربتو، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟
میں نے مارا زید کو۔ اب یہ ترجمے کا پتہ آپ کو کیسے چلا؟ زید کبھی پہلے آ رہا ہے کبھی بعد میں آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ وہ اعراب سے پتہ چل رہا ہے۔ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ زیدن پہلے رکھ دو تب بھی مفعول ہے، سب سے آخر میں رکھ دیا جائے تب بھی مفعول ہے۔ تو اعراب کی وجہ سے فاعل اور مفعول کی پہچان ہوتی ہے۔ جب تک ترکیب کا پتہ نہ ہو آپ ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو اس کے خلاف ایک بات بتاتا ہوں۔ ضرب زید خالدن، اگر کوئی بچہ خالدن کو پہلے لکھ لیتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ضرب خالدن زیدن، ترجمہ اس کے خلاف کرتا ہے۔ ترجمہ یہ کرتا ہے کہ مارا خالد نے زید کو، مارا خالد نے زید کو، تو مطلب اس نے فاعل کو مفعول بنا دیا اور مفعول کو فاعل بنا دیا۔ جو فاعل کو مفعول، مفعول کو فاعل بنائے گا تو لازمی بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے یہ ترجمہ غلط کہاں سے کیا۔ تو اس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترجمہ صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ترکیب ٹھیک ہو۔ ترجمہ صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ترکیب ٹھیک ہو۔ ترجمے کا تعلق ترکیب کے ساتھ ہے اور ترکیب کا تعلق ترجمے کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی پہلے؟ کیونکہ اگر اعراب کے بغیر ترجمہ کرتے تو ترجمہ غلط ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ترجمے کا تعلق ترکیب کے ساتھ ہے، ترکیب کا تعلق ترجمے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی بندے کو خود ترکیب کا پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کو اتنا ہی اگر پتہ نہیں ہے کسی بندے کو، ضرب زید خالدن میں فاعل کون ہے مفعول کون ہے؟ فاعل کون ہے مفعول کون ہے؟ جب فاعل مفعول کا پتہ ہی نہیں ہوگا پھر تو آپ کی مرضی جو چاہے کرتے رہیں ترجمہ ہے، پھر آپ فاعل کو مفعول بنا دیں، مفعول کو فاعل بنا دیں، پتہ چل جائے گا آپ کو؟ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعراب کسی کلمے کے اوپر، ضربہ، تیسری صورت میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ضربہ زید خالد، نہ آگے الف لگایا نشانی کے طور پر، نہ اعراب لگایا، نہ الف ہے نہ اعراب۔ چلو الف لکھا ہو نا، پتہ لگا زیدن آگے الف ہے تو یہ حالت نصبی ہے، الف بھی نہیں لکھا، اعراب بھی کوئی نہیں لکھا، تو آپ ترجمہ کیا کرو گے؟ ترجمہ نہیں پتہ چلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک اعراب نہ ہو ترجمے کا پتہ نہیں چلتا، اور جب تک ترجمہ نہ ہو تو ترکیب کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ آپ کو ترکیب صحیح آنی چاہیے۔ ترکیب آئے گی تو پھر آپ جو ترجمہ وہ تحقیق کے ساتھ کر سکیں گے۔ ترجمہ کرنے کو لازمی کوئی بھی کر لیتا ہے، بھی چاہے ایک تکا ہے، لگ گیا تو لگ گیا، نہ تو نہ صحیح، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں پہلا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں، ضرب زیدن۔ ضرب ترکیب کے اندر کیا واقع ہوگا؟ زیدن کیا بنے گا؟ فاعل۔ ضرب کیا بنے گا؟ ضرب فعل، زیدن فاعل بنے گا، زیدن فاعل، زیدن فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ کون سا بنتا ہے؟ جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ۔ ضرب زیدن، ضرب فعل، زیدن فاعل۔ اچھا، آپ نے جملہ فعلیہ کی تعریف پڑھی ہے؟ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں بھلا؟ جس کا جز اول، اسی ضرب زیدن کو میں یوں لکھ دیتا ہوں، زیدن ضرب، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید ضربہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، مارا زید نے، ترجمہ اس کا بھی یہی ہے، مارا زید نے، لیکن اس کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب ہم اس کو جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے، یہ جملہ اسمیہ ہوگا کیونکہ اس کا جز اول اسم ہے۔ تو جملہ فعلیہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کا جز اول فعل ہو۔ جملہ فعلیہ کی پہچان کیا ہوگی؟ جز اول فعل ہو۔ اب ہم نے اس کے اندر دو تین باتیں کی جملہ بنانے کے اندر۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے اس کو جملہ کیوں کہا؟ یہ کون بتائے گا؟ اس کو ہم نے جملہ، تین دعوے کیے نا، جملہ فعلیہ خبریہ،
یہ کون بتائے گا؟ اس کو ہم نے جملہ کیوں کہا؟ جملے کی تعریف کیا ہے؟ جملے کی تعریف یہ ہے جس کے اندر کم از کم 2 کلمات ہوں، کم از کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس کو کلام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر 2 کلمات ہوتے ہیں کلام کے اندر، تو اس کا مطلب کم 2 کلمات تو ہے نا اس کے اندر، ایک ضربہ، دوسرا زید، 2 کلمے آ گئے، اس وجہ سے ہم نے اس کو جملہ کہہ دیا، کیونکہ کلمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مفرد ہوتا ہے تو ایک مرکب ہوتا ہے، تو یہ مرکب ہے نا، ضربہ زید کے اندر کتنے کلمے ہیں؟ 2 کلمے، تو مرکب ہو گیا نا، مفرد تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ جملہ ہے۔ ہم نے اس کے ایک ساتھ ہی کہا جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلیہ کیوں کہا اس کو؟ فعلیہ کیوں کہا؟ جملہ اس لیے کہا کہ اس کے اندر 1 سے زائد کلمے ہیں، یعنی 2 کلمے ہیں۔ جملہ تو اس لیے کہا۔ جملہ فعلیہ کیوں کہا؟ اس کا جزء اول فعل ہے۔ اب آخری بات ہم نے کی جملہ فعلیہ خبریہ۔ خبریہ کیوں کہا؟ خبر معلوم ہو رہی ہے۔ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ اب اس کے اندر بھی بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے۔ تو پہلی بات میں نے یہ بتائی، جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اس لیے کہا یہ 2 سے زائد کلمات ہیں، 2 کلمے ہیں۔ فعلیہ کیوں کہا؟ اس کی جزء اول فعل ہے۔ اور خبریہ کیوں کہا؟ اس کے کہنے والے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے کل 5 جملے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، یہ لکھ لیں، 5 جملے یہ لکھ لیں اور کل ان کو حل کر کے لے آنا کاپی کے اوپر۔ اپنے اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں، ضرب زید، حاسب ولید، حاسب ولید۔ نمبر 3، منع خالد، منع خالد، خالد نے منع کیا۔ علم شاہد، علم شاہد، شاہد نے جانا۔ ناصر راشد، ناصر راشد، راشد نے مدد کی۔ آخری جملہ لکھیں، ذہب ساجد، ساجد گیا۔ ذہب ساجد، ساجد گیا۔ یہ کل 5 جملے جو ہیں، کل انشاءاللہ اس کو آپ نے حل کر کے لانا ہے اور ان کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟